پاکیزہ حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے، وہ رب کریم جو میرا اور آپ کا اور کل کائنات کا اکیلا ہی عادت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی غریب نواز، وہی داتا، وہی لجپال ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے پردے رکھے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ مسنون درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں کل کائنات کے لیے آخری نبی، آخری رسول، امام، ہادی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ سامعین دی وقار، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ایک خاص قسم کے گروہ اور خاص قسم کی خرافات و بدعات اس مہینے میں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی توحید اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت دی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک بھی نہیں کرتے۔ سامعین دی وقار، ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسی حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت ہو، کوئی اس مہینے کی اہمیت ہو۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو پوری دنیا کی بالاتفاق عالم اسلام کی عیدیں ہیں، ان عیدوں پر اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اس کو میں انشاءاللہ آخر میں جا کے واضح کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو رسول اللہ دے کے گئے، جو ہماری شعائر ہیں، ہماری عیدیں ہیں شریعت میں اصلی، اور ان پر اتنا اہتمام نہیں، تو اس مہینے میں اتنا اہتمام کیوں؟ یہ ادھار ہے انشاءاللہ جلد چکاؤں گا۔ اب آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، ہم مسلمانوں کو سیکھنا، پڑھنا، جاننا فرض ہے۔ اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ جتنی ضروری نماز ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اعمال کیا ہیں، عبادات کیا ہیں۔ ہم نے جو خیر کا عمل لیا اپنے نبی سے لیا، جو شر کا کام ہم نے چھوڑا اپنے نبی کی تعلیم کی وجہ سے چھوڑا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی کردار، آپ کے حوالے سے ہمیں مکمل رہنمائی اور معلومات ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تم نے آپ کی زندگی سے سبق لینا ہے۔ جس طرح رسول اللہ فرما کے گئے، جو حکم دے کے گئے، جو عمل کر کے گئے، یا جس عمل کی اجازت دے کے گئے، ہم نے وہ اعمال، وہ احکامات، وہ اقوال، وہ افعال اپنانے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، آسمان میں ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ کون سا اللہ؟ جس کی زمین و آسمان میں ہر چیز تعریف کرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے۔ اور وہ کون اللہ؟ جو المالک، بادشاہ ہے۔ کیسا بادشاہ؟ جو چاہے ایک لمحے میں پانی کو آرڈر کرے تو پوری کی پوری بستیاں انڈیل کے رکھ دے۔
وہ کیسا بادشاہ ہے؟ جو آدم علیہ السلام سے پہلے کا بادشاہ ہے، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر وقت اس کی بادشاہی ہے، صدیاں بیت گئی، آج بھی بادشاہ ہے، کل بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہ ہے۔ اور پھر وہ قیامت کے دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی ہے جو زبردست القہار ہے۔ اور فرمایا وہ بادشاہ جو قیامت کے دن کہے گا این الجبارون المتکبرون، اور دنیا میں ظلم کرنے والے، تکبر کرنے والے، 30 روپے کی وجہ سے 2 نوجوانوں کا خون کرنے والے جہلا، این الجبارون المتکبرون، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج ظالم متکبر کدھر ہیں؟ وہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور پوری دنیا پہ، ہر مخلوق پہ۔ اور اللہ رب العالمین القدوس پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر محتاجگی سے، ہر ضرورت سے، ہر رشتے سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی انس اللہ کے کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی شرکت نہیں رکھتا۔ اور پھر وہ اللہ کون سا رب ہے، کیسا معبود ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے تعارف فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی ہستی ہے العزیز الحکیم، غالب، حکمت والا، ایسا غالب ہے کہ اس کا غلبہ سب پہ چلتا ہے۔ الحکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ اسے جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں انسان عقل مند بن جائے نا تو اس کی عقل مندی کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس جو حکمت ہے، جو غلبہ ہے، جو طاقت ہے، جو بادشاہی ہے، وہ کسی کی عطا کرتا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، وہ دنیا کی عقل اسے سمجھ بھی نہیں پاتی، کیونکہ اس کی ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے۔ وہ الحکیم ہے، وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے کہ کس کو کیسے پکڑنا ہے، کس کو کیسے سزا دینی ہے، کس کو کیسے آزمائش کرنی ہے، کس کو کہاں کیسے مارنا ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس سے اولاد کس عمر میں لے لینی ہے، کس کو رزق کتنا دینا ہے، کس کو کہاں عزت دینی ہے، کہاں ذلیل کرنا ہے۔ یہ اللہ الحکیم بھی ہے، العزیز بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے، اللہ جو چاہے سو کر لیتا ہے، الحکیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت، اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اور اللہ کی اتنی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نقطہ کیا اٹھایا؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ کی وہ صفت کہ تم نے یہ پڑھا کہ اللہ کی تسبیح زمین و آسمان میں ہر چیز کرتی ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ پاک ہے، القدوس ہے، العزیز، الحکیم۔ جب اللہ کی اتنی صفتیں سمجھ لی تو پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذی، اگلی آیت اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، بعثا، جس نے بھیجا، مبعوث کیا، فی الامیین، ان پڑھوں میں، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول۔ اللہ رب العالمین نے عرب کے معاشرے میں، ان پڑھ معاشرے میں، انہی خاندان سے، انہی قبیلوں سے، انہی لوگوں سے، اسی جنس سے اللہ نے کیا کیا؟ ایک رسول مبعوث کیا۔ وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں زندگی گزاری۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اور وہ رسول کرتا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ ہم سابقہ جماعت میں پڑھ چکے ہیں، سورہ احزاب کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، لیکن یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ رسول ان لوگوں پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، اور ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کس کا مشن ہے؟ رسول اللہ کا مشن ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے علماء، ہم جیسے گنہگار طالب علم اس فریضے کو نبھا لیں تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ۔ یقین جانیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس گئے گزرے دور میں رسول اللہ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ کے پیغام کو، توحید کو، سنت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب ان پہ تلاوت کرے،
اور کتاب اللہ کی تلاوت اگر بندہ دل و دماغ سے سنے نا، دل و دماغ حاضر کر کے سنے، تو انسان کی دل کی زمین پلٹ جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان نہیں بڑھتے، کیوں؟ ہماری زمینیں نہیں بدلتی، ساری زندگی جمعے پڑھ کے، قرآن سن کے، تراویحاں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے نہیں بدلتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا ٹائم مسجد میں لگانا ہے اس کے دوران بھی ہمارے دل و دماغ میں ہمارے گھر بار، ہمارے کاروبار، ہماری دنیاوی مصروفات چل رہی ہوتی، ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے دل دماغ حاضر کیے وہ ابو بکر بنے، صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے، علی المرتضیٰ بنے، عشرہ مبشرہ بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے، اولئک حزب اللہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے لی جائے گی؟ آنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا۔ اور یہاں نماز کے بعد درس شروع ہو جائے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے ہی نہیں نا، نماز ضروری تھی آپ نے پڑھ لی، اب درس تو ضروری نہیں، نکلو۔ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں لینی، جمعے کے لیے آخری وقت میں آنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم لینی نہیں، بھائی نماز ضروری ہے، پڑھنے گئے پڑھا ہے، مولوی کی گھنٹہ تقریر سننا کوئی ضروری ہے؟ بھائی وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ہم نے کیا کر لی ہے؟ نہیں لی، اسی لیے گمراہی ہے، اسی لیے بدنصیبی ہے، اسی لیے ہمارے دلوں کی زمین سخت ہے۔ اور جنہوں نے لی کیسے لی؟ صحیح البخاری کتاب العلم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اور تاجر برادری، میرے بھائیوں بزرگوں، اس ایک حدیث پر غور کر لو، انشاءاللہ دعائیں دو گے اگر عمل کر لیا، بہت فائدہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کو کہنے لگے یار جانور چرانا مجبوری ہے تو کیا کریں، ایک دن تو میرے جانور لے جایا کر، بکریاں لے جایا کر، اور ایک دن میں تیری لے جایا کر۔ جو لے جائے گا وہ تو جانور لے جائے گا، جو دوسرا ہوگا وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے گا، تعلیم سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، جو حدیث سنے گا، جو سنن سیکھے گا، وہ دوسرے بھائی کو واپسی پہ شام کو بتائے گا۔ نہیں تو کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے، جمعہ ہی پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ تو جہاں بھی نماز کا وقت ہے ہم پڑھ لیں گے۔ ہمارے ہاں جو سوچ ہے میں اس سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، آپ سارے میرے لیے محترم ہیں۔ سوچ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے 3 مقام پہ سورہ بقرہ میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم کرے ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے گناہوں سے۔ اللہ نے سورہ احزاب میں یہی جواب دیا کہ ہم نے وہی نبی بھیجا، وہی رسول بھیجا جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ جمعہ میں بھی یہی بات بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے، اللہ نے ان کے لیے وہ رسول بھیجا کہ جو رسول ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کے گناہوں سے ان کو تزکیہ دیتا ہے، پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کتاب و حکمت کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور اس دور میں ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کی یہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب اس سے قبل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کے آنے سے قبل لوگ کیا تھے؟ واضح گمراہی میں تھے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ آج پھر رسول اللہ کی اس تعلیم سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، تزکیے کے دوری کی وجہ سے آج بھی ہمارا معاشرہ اس دور کی پہلے کی گمراہی میں پڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہاں بھی قتل ہو جاتے تھے، یہاں پہ بھی قتل ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں، ساری زندگی منہ اٹھے ہوئے، ناراض، دلوں میں میل اور کچھ، اور آج بھی یہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہاں نہیں ہے؟ کس برادری میں نہیں ہے؟ کس مسجد میں نہیں ہے؟ کس محلے میں نہیں ہے؟ کس قبیلے میں نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساری زندگی کلام ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ساری زندگی انسان کا نہیں بنا، لیکن مرتے ہیں
بندہ بڑا چنگا تھا، بندہ بڑا نمازی تھا بھائی، بندہ بڑا چنگا ہوتا تو تیری ساری زندگی تو اس کے ساتھ کلام کرتا، بندہ بڑا نمازی ہوتا تو نمازی کی تو حیا کرتا۔ اب مرنے کے بعد تعریفیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں قدر کرو۔ اور پھر بڑی بات کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی آبرو، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے کپڑے کو، غلاف کو پکڑ کے فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ تیری حرمت، تیرے احترام کتنی زیادہ ہے، ایک مومن کی احترام اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے دن؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جس دن آج کا دن، آج کا یہ مہینہ، یہ جگہ، یہ شہر امن والا ہے، احترام والا ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی آبرو، مال، جان، اس کا خون اسی طرح حرمت والا ہے۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگلے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، اگلے کے مال کے ساتھ کھلواڑ اور اگلے کے خون کے ساتھ کھلواڑ۔ وہ دو نوجوان بچوں کا خون جو کر دیا، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ سلام ہے ان کے والدین کو جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی، سلام ہی کر سکتا ہوں، لعنت تو کر نہیں سکتا، کمال نہیں ہے؟ خدا را میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو دین کی، ان کو پکڑ کے لاؤ دین کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دو تاکہ کل کسی اور کا خون نہ ہو۔ کیا معنی رکھتا ہے 30 روپے؟ 30 لاکھ کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے ایک انسان، ایک مسلمان کی آبرو، اس کا خون اتنا سستا ہو گیا۔ ان نوجوانوں کو اگر کل ان کے والدین نے کتاب و سنت کی تعلیم دی ہوتی، پڑھایا ہوتا، خدا کی قسم کبھی اس کے خون کے پیاسے نہ ہوتے۔ صرف اور صرف کتاب و سنت سے دوری، کتاب و حکمت سے دوری، قرآن و سنت کی تعلیم سے دوری، یہ تزکیہ نہیں ان کا ہوا۔ ان کی زمین ویسی کی ویسی جاہلیت والی پڑی، یہ ویسے کے ویسے جاہل ہیں، زبان سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں آتا، کیونکہ جمعہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، فائدہ ہی نہیں ہوا، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سمجھو۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم لینا، تاکہ ہماری زندگیاں، ہمارے بچوں کی زندگیاں، ہماری گھر والیوں کی زندگیاں، ہماری بیٹیوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ اگر ہم میں یہ کر رہے ہیں تو ہم سے بہتر تو پھر وہ دوسرے جانور ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یقین جانیے، ایک کبا مارے نا، کبا مار کے بال لٹکا دیں، کب اتنے جمع ہو جائیں گے احتجاج کے لیے، اتنا شور کریں گے کہ آپ کو اپنی جان کی فکر لگ جائے گی۔ یہ حال ہے جانوروں میں، اور ہم انسان اس کو مار دیا، اور بعض کھڑے تماشا دیکھ رہے، ویڈیو بنا رہے۔ اب ممبر ہے، ممبر رسول کا تقدس ہے، میں کیا کہوں؟ بس جو آپ سمجھ رہے ہیں بس وہی ہے۔ اندازہ کیجئے جہالت کا، گمراہی کا، ظلم کا، یہ سارے ظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی، ظالم کی کیا مدد ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے، اس کے ساتھ خیر خائیے، اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے نا۔ ظلم سے روکنا یہ مدد ہے، مظلوم کی مدد کرو ظالم کے خلاف۔ لیکن ہم لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کے آنے کا مقصد سمجھ آیا کہ تزکیہ، تعلیم، تربیت۔ آج ظلم ہے کہ ہمارے ہاں ربیع الاول میں بڑے جوش سے، بڑے اہتمام سے وہ کچھ کیا جاتا ہے جو رسول اللہ کی تعلیم کا حصہ ہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان میں سر دست کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اب نماز کے لیے رسول اللہ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا نا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہی فرمایا، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال، نماز کا خیال اور اپنے ماتحتوں کا خیال۔ لیکن ہماری مسجدیں خالی، بازار بھرے ہوئے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، نعوذ باللہ، عید منا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ادار کیا تھا، اسے بیان کر کے درس مکمل ہے کہ میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل دین ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اہتمام ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ عید الفطر ہماری اصل اوریجنل عید ہے جو خود رسول اللہ نے منائی اور کی، اور عید
جو میلاد النبی کے نام پہ منائی جاتی ہے، نہ رسول اللہ نے منائی، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے منائی، نہ عثمان نے منائی، نہ علی نے منائی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ان کے بعد بھی کسی نے نہیں منائی۔ اور تو اور پوری فقہ حنفی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ جاؤ کتابیں کھنگالو، ڈھونڈو، کوئی ایک لفظ نکل آئے، نہیں نکلے گا۔ پوری فقہ حنفی میں اس عید کا ذکر نہیں۔ لیکن پھر کیوں اتنا زور، اتنا جوش کیوں؟ رسول اللہ کی محبت میں؟ نہیں، غلط سمجھے، محبت میں نہیں۔ یہ جو محبت کا کہے نا، اس کے ذہن میں جو سافٹ ویئر مولوی نے انسٹال کر دیا نا، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، ورنہ محبت میں نہیں۔ محبت میں ہوتی اس کی چہرے پہ داڑھی ہوتی، محبت ہوتی اس کی زندگی میں توحید ہوتی، جو ساری زندگی رسول اللہ توحید کے لیے مارے کھا کے گئے۔ رسول اللہ کو جب بھی پتھر پڑے، مار پڑی، توحید کی وجہ سے پڑی۔ اگر اس کو رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی، وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ کس لیے ہے؟ عید الفطر ہم مناتے ہیں اپنی جیب سے، عید الاضحیٰ مناتے ہیں اپنی جیب سے، اور یہ بنائی جاتی ہے کسی کی، اس لیے اہتمام زیادہ نظر آتا ہے۔ جب کسی کی جیب سے ہو تو خرچہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے بدبخت بھی دیکھیں جو قربانی پہ جانور ذبح نہیں کرتے، اس کے لیے رکھتے ہیں، ایسے بدبخت بھی دیکھیں۔ بدبخت یہ ہے، رسول اللہ نے قربانی والی عید کو خود مسنون کہا ہے، خود کیا ہے جانور ذبح، اور اس دن اس مہینے میں کرنا کوئی رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا را اپنے نبی کے مشن کو سمجھیں، نبی کے پیغام کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار مت ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم۔